اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک سوال کریں گے جو ہم روزانہ آپ سے کرتے ہیں، اور آج کا سوال جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ قرآن پاک میں صرف ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، بتائیں وہ کون سا ہے؟ آپ کو آپشنز بھی دیں گے ہم، رمضان، رجب یا شوال، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کیسے بتائیں گے؟ ہمیں آپ کال کر کے بتائیں گے۔ تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شان۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود ہیں۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو حسن بھائی آج کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ علم نشرہ کی تلاوت۔ ماشاء اللہ جی۔ لیکن کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حسن بھائی تو تلاوت کریں گے مگر آپ نے جو ہے وہ بہت ادب سے سننا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ جی حسن بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے حسن بھائی،
انہوں نے آپ کو تلاوت سنائی، اللہ پاک نے اس کی برکت نصیب فرمائے۔ تو میں آپ کو ہمارے سوشل میڈیا کا لنک بتاتا چلوں کہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جائیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ آج کا سوال میں واپس سے دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہمارے ویورز یعنی ناظرین سے جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں صرف ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، بتائیں وہ مہینہ کون سا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ کو آپشن بھی دیے ہیں، رمضان، رجب یا شوال۔ تو اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان۔ جی تو کڈ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے حسن بھائی جو ہے وہ نعت پڑھیں گے۔ جی تو آج کون سی نعت سنائیں گے حسن بھائی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر
مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے حسن بھائی، انہوں نے آپ کو نعت سنائی۔ اللہ پاک انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی انہیں حاجی نصیب فرمائے۔ تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ۔ بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اشیل بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو اشیل بھائی آج کیا بنانا سکھائیں گے ہمیں؟ آج میں گفٹ باکس بنانا سکھا رہا ہوں، وہ بھی پیپر کی مدد سے، اور ایسی بیگ کی طرح ہوا۔ جی آپ کو سب سے پہلے ایک کلرفل شیٹ چاہیے آپ کو، جی، اور آپ کو ایک ربن چاہیے، اور آپ کو گلو اسٹک چاہیے۔ بالکل۔ اور جو آج میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے گفٹ باکس، جو پیپر کی مدد سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا۔ صحیح ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ نے شیٹس کو اس طرح آپ نے فولڈ کرنا ہے دونوں سائڈ سے، اور یہ سینٹر کی طرف آپ نے فولڈ کرنا ہے دونوں سائڈ سے۔ پھر آپ نے بیچ میں آپ نے یہ دیکھیں، اگر آپ سینٹر میں دیکھیں تو میں نے یہاں گلو اسٹک کی مدد سے ان دونوں لائنوں کو آپس میں اس طرح چپکایا، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ان کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے 3 فنگر کے برابر، آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرف آپ نے اس کو کھول کر اس طرح سے آپ نے ٹرائنگل شیپ میں آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، فولڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو آپس میں ان کو اس طرح فولڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے گلو اسٹک کی مدد سے ان دونوں سائڈس کو آپس میں چپکانا ہے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے آرٹ اینڈ کرافٹ، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ریسائیکل جو چیزیں ہمارے گھر پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ری یوزیبل نہیں ہے، اسے ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا، تو انہیں ہم آپ کو ریسائیکل کرنا سکھاتے ہیں، اور ہمارے اشیل بھائی اس کو بہت اچھے انداز میں ریسائیکل کرتے ہیں۔ جی تو آئیں اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال۔ میرا نام فضان یامین ہے۔ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم سب بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا مدنی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام رقیہ دیجیے طاہرہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ خیرہ۔ ماشاء اللہ، کڈز مدنی چینل آپ کا، میرا، ہم سب کا مدنی چینل۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد حسان آزاد طاہری ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ رمضان المبارک، جزاک اللہ خیر۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا رمضان المبارک۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عامر رضا ہے، میں کراچی کے پاس چل رہا ہوں۔ مجھے بچے کی شام پروگرام بہت اچھا ہے۔ آج میں آپ کو اپنا منی بات انگلش میں سنانا چاہتا ہوں۔
back to report myself and People of entire world. इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल के साथ अल्लाह पाएगा। माशा अल्लाह, आपने हमें मदनी मकसद सुनाया, वो भी इंग्लिश में। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह जी, तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। जी हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो हसन भाई, आज कौन से हमें अरबी अल्फाज सिखाएंगे? आज हम अरबी अल्फाज में पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी चेहरा, हाथ, कान, तो ये ग्रेजुअली सीखते रहेंगे। तो आज हम 3 चीज़ों के नाम याद करेंगे। तो आपके लिए ये याद करना भी बहुत आसान है और जब आप भूल जाएं, और ये आपको देखना भी बहुत आसान है क्योंकि ये चीज़ें तो हर कोई बंदा जब चाहे देख सकता है शीशे के सामने खड़े होकर। तो आप इसे याद करें और फिर इसे रिवाइज़ भी कीजिएगा और फिर आप हमें कॉल करके भी सुनाएं, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो चलें बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ, यानी उनके नाम याद करते हैं कि उनको इंग्लिश और उर्दू में तो आपको बहुत सारे बच्चों को तो आते होंगे, तो आज हम आपको अरबी में याद करना सिखाएंगे। बिल्कुल, माशाअल्लाह। सबसे पहले चेहरा। चेहरे को अरबी में वजहुन कहते हैं। वजहुन जी। फिर सर, यानी चेहरे के ऊपर जो है वो सर होता है, तो सर को अरबी में रअसुन कहते हैं। रअसुन। और कान जो है, कान ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये कान बना हुआ है, तो इसको अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। उज़ुन। चेहरे को अरबी में वजहुन कहते हैं। वजहुन। सर को अरबी में रअसुन कहते हैं। रअसुन। और कान को अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। उज़ुन। चेहरा, इसको इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि उर्दू में इसको चेहरा कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेस कहते हैं। तो आज आप याद कर लें कि इसको अरबी में वजहुन कहते हैं। वजहुन। सर, बहुत सारे बच्चों को उर्दू और इंग्लिश भी पता होगी कि इसको हेड कहते हैं, तो इसकी अरबी जो है उसको अरबी में रअसुन कहते हैं। रअसुन। और कान को अरबी में, इसको इंग्लिश में तो ईयर कहते हैं और अरबी में इसको उज़ुनुन कहते हैं। उज़ुनुन। चेहरे को अरबी में वजहुन कहते हैं। वजहुन। सर को अरबी में रअसुन कहते हैं और कान को अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। उज़ुनुन। यह है चेहरा। चेहरे को अरबी में वजहुन कहते हैं। वजहुन। यह है सर। सर को अरबी में रअसुन कहते हैं। रअसुन। और यह है कान, तो इसको अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। उज़ुनुन। माशाअल्लाह। तो आप दोनों को याद हुए? जी याद। चलें आप लोगों से पूछते हैं। बच्चों की शाम। चलें हसन भाई, बगैर देखे बताइएगा कि चेहरे को अरबी में क्या कहते हैं? चेहरे को अरबी में कहते हैं वजहुन। जी माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है कि चेहरे को अरबी में वजहुन कहते हैं। चलें आप बताएं कि सर को अरबी में क्या कहते हैं? रअसुन। रअसुन कहते हैं। और कान का मैं आपको बता देता हूँ कि कान को अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों के नाम हमने आपको याद करवाए, उम्मीद है कि आपको याद भी होंगे। और ये याद करना भी बहुत आसान है और ये आप इसे रोज़ देखते भी हैं और यानी आपके चेहरे को आप देख भी सकते हैं और कानों को भी, सर को भी। तो आप दूसरों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी, ताकि उन्हें भी पता चले और यूँ आपकी अरबी भी पक्की हो और आपको अरबी वोकेबलरी आएगी और आपको अरबी ज़बान बोलने में आसानी भी होगी। तो आपको याद हुए और आप हमें कॉल करके सुनाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, तो आप हमें कॉल करके सुनाएं। इंशाअल्लाह हम आपकी कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये थे हमारे हसन भाई। इन्होंने आपको अरबी के आज 3 वर्ड सिखाए। अल्लाह पाक ने इसकी बरकत नसीब फरमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जी तो अशील भाई, आप कहाँ तक पहुँचे? ये देखें, ये इस तरह से मैंने एक पेपर बैग की तरह इस तरह से मैंने बना लिया है। ये देखें जी, ये देखें, इस तरह से आपने बनाना है। इसके बाद फिर आपने इसमें कोई भी आप चीज़ आराम से इसमें डालकर फिर आपने इसके दफ़ा जब पैक करना है तो इसके लिए आपने इसको ठीक है अशील भाई, जब तक आप फोल्ड करें हम कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी पहली कॉल।
میرا نام محمد ریان اتاری، میں ماشاء اللہ۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں بس ایک ہی اسلامی مہینے کا نام ہے، اس کا نام ہے رمضان المبارک۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد ابو بکر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ماشاءاللہ۔ سوال کا جواب بتاؤں گا۔ قرآن پاک میں جس مہینے کا ذکر آیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کال کی اور ہمیں سوال کا جواب بھی دیا، انشاءاللہ ہم درست جواب آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی کالز۔ میرا نام محمد مزمل اتاری ہے، ماشاءاللہ۔ میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے حسن بھائی آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب ماشاءاللہ۔ بہن بھائی بولتے ہیں۔ میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آج کے ماشاءاللہ۔ سوال کا جواب ہے رمضان المبارک۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آپ کو ہمارا پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے، اسی طرح اس کی دعوت کو پھیلائیے۔ جی ایک اور کال۔ میرا نام سعدیہ رضوان ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ قرآن ماشاءاللہ۔ پاک میں رمضان المبارک کا ذکر آیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں جواب دیا، انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں شامر بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سی نیوز لے کے آئے ہیں ہمارے ویورز؟ آج میں آپ کو روبوٹ کچھوے کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی بتائیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کچھوا یعنی ٹرٹلز دیکھا ہے؟ یہ ایک ایکویٹک اینیمل ہے، یعنی سمندر میں رہنے والے جانوروں میں شامل ہے، لیکن یہ پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہنے کی اسپیشلٹی بھی رکھتا ہے۔ اس کی بیک بون پر ایک بڑا اسٹرانگ ریوائن شیپ کا شیل ہوتا ہے، اور آج ہم آپ کے لیے اسی ٹرٹل سے ریلیٹڈ ایک روبوٹ کی نیوز لائے ہیں، جس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بچوں، ایکسپرٹ نے اس روبوٹ کا نام یوکیٹ رکھا ہے، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ فش فارمنگ میں انڈسٹری میں موجود تمام فشز کا خیال رکھے گا، انہیں ہیلتھ کے حوالے سے چیک کرے گا، فارمز میں بنائے ہوئے پانی کے تالاب یعنی پونڈ کی ڈیپتھ میں جا کر صفائی کرے گا، کیونکہ اسے دیکھ کر فشز زیادہ پریشان بھی نہیں ہوں گی اور اپنی جگہ پر ریلیکس رہیں گی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی آسانی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ تو جی حسن بھائی، یہ تھی آج کی نیوز۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے شامر بھائی، انہوں نے آپ کو نیوز سنائی، اللہ پاک نے اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جی تو اشیل بھائی، آپ کہاں تک پہنچے؟ جی میرا بن چکا ہے، یہ دیکھیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ آپ نے جو کورنگ ہے وہ کیسے کی ہے؟ یہ جو آپ نے لائن، یہ فولڈنگ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے جب آپ کا بیگ پورا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف آپ نے اس کو جیسے پنکھے ٹائپ، جیسے ہم بناتے ہیں کاغذ کے پنکھے، تو اس ٹائپ کو آپ نے صرف 2-3 لیئر اس کو فولڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس طرح شیپ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں میں نے دو بنائے ہیں۔ بالکل ماشاء اللہ، 2 بنائے آپ نے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو یہ تھے ہمارے اشیل بھائی، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ جو ایک چیز بنانا سکھائی، ایک چیز کو ریسائیکل کرنا سکھایا، جو ہم عام طور پہ اس کو یوز کر کے پھینک دیتے ہیں۔ جی تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیے۔ بچوں کی شام۔ جی تو حذیفہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو حذیفہ بھائی، آج کون سا واقعہ لے کے آئے ہمارے لیے؟ آج میں آپ کو اللہ پاک کے ولی کے ہاتھ چومنے کی برکت کا واقعہ سناؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، پاکستان کے شہر ملتان شریف میں ایک شخص جو بظاہر بڑا ہی گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا،
دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیک عمل نہ تھا مگر ایک روز اللہ کے ولی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوما تھا، بس اسی عمل کے سبب اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، چاہے تو کسی کے چھوٹے سے عمل پر اس کو معاف کر دے اور چاہے تو کسی کے چھوٹے سے گناہ پر اس کو پکڑ فرما لے۔ ہمیں کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے اور کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملا اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی برکتیں نہ صرف دنیا میں کام آتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی بہت کام آتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیں نیک لوگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ ماشاء اللہ حذیفہ بھائی، آپ نے ہمیں جو ہے وہ واقعہ سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ جی تو آئے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال۔ میرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ماشاء میں اللہ۔ داؤد سے بول رہی ہوں۔ مجھے کڈس مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ قرآن پاک میں رمضان۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا رمضان، تو انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے آپ کو بچے ایگزام بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ، اور آپ نے آج جو سوال پوچھا اس کا جواب رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بھی ہمیں جواب دیا رمضان۔ انشاءاللہ ہم آپ سب کو درست جواب پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سعد عثمان ہے، میں ڈگری سے بول رہا ہوں۔ آج کا سوال کا جواب یہ ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان، درست جواب ہم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام اسقر تاریہ ہے، میں بورے والا سے بول رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بھی ہمیں جواب دیا رمضان۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں کراچی سے عبداللہ بول رہا ہوں۔ میرا جواب رمضان ہے۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں جواب دیا رمضان، درست جواب پروگرام کے اینڈ میں آپ کو ضرور پتا چلے گا۔ تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انوکھی جگہ۔ بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہارون بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو ہارون بھائی، آج کون سی انوکھی جگہ کے بارے میں بتائیں گے؟ آج بھی بہت ہی دلچسپ انوکھی جگہ ہے۔ ماشاء اللہ، جی بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو انوکھی جگہ میں آپ بچوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ آج میں آپ کو پتھروں سے بنے ایک شہر کے بارے میں بتاؤں گا جو آج سے تقریباً 570 سالوں پہلے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ جی ہاں، پتھروں سے۔ یہ شہر کہاں ہے، کیسا ہے، آئیں آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ پتھروں کا شہر میچو پیچو، جی ہاں، ہماری اس دنیا میں ایک دلچسپ اور انوکھی جگہ ہے جو بر اعظم ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک پیرو کے شمال مغرب میں کوزکو نام کے ریجن میں واقع ہے۔ اسے انکا کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ میچو پیچو انکا سلطنت کے عروج کے دور میں 1450 عیسوی سال کے ارد گرد تعمیر کیا گیا۔ جی ہاں، تعمیر انکا نامی لوگوں کی انجینئرنگ کی ایک زبردست مثال ہے، جہاں پلیسز، عبادت گاہیں، ٹریسز اور انفراسٹرکچر سب میں پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس بہت ہی پرانی تعمیر میں چکور پتھروں کو بالکل اسی طرح آپس میں جوڑا گیا ہے جس طرح آج دیوار بنانے میں اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے، جبکہ پتھروں کی کٹائی بھی بالکل ٹھیک طرح سے کی گئی ہے تاکہ پتھر
آپس میں آسانی اور مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ جگہ پچھلے 500 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے ریمارکیبل جگہ بنی ہوئی ہے، جو دنیا کی ایک بہت اہم آثار قدیمہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ 1983 میں اس جگہ کی اہمیت کے سبب اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ تو یہ ماشاءاللہ ہارون بھائی، آپ نے ہمیں ایک انوکھی جگہ کے بارے میں بتایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ہمارا سوشل میڈیا کا لنک بتاتا چلوں کہ اگر آپ سے ہمارا سوشل میڈیا جو ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اگر وہ آپ سے تھوڑا سا مس ہو گیا ہے تو آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے آفیشیل ہمارا چینل ہے، آپ جائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ جی تو آئیں اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی کال۔ میرا نام سکیرہ اختاریہ ہے، میں نوابشاہ سے عرض کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی۔ آج کے سوال کا جواب رمضان ہے۔ آج میں آپ کو اپنا انگلش میں مدنی مقصد سناؤں گی۔ I must try to reform myself and then انشاءاللہ عز و جل۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی بالکل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آپ نے ہمیں جو سوال ہے اس کا جواب بھی دیا، انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب رمضان المبارک ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، ہمارے پورے گھر والوں کو آپ کے سلسلے کا سیگمنٹ آئے عربی سیکھے بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ، تو اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ جی تو میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک سلسلہ آنے والا ہے رمضان میں، اور اس سلسلے کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ تو وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹائمنگ اس کی شاید 9 سے 10 ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، اور آپ ہمیں اس میں ویڈیوز بھی اپنی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میرے خیال میں اسکرین پہ آ رہا ہوگا، تو آپ اس پہ ہمیں ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی بات بتائیں کہ آپ کیسے رمضان گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے وہ آپ کی جو بات ہے وہ پوری دنیا کو انشاءاللہ آن ایئر کریں گے اور پوری دنیا کو سنائیں گے۔ اچھا آئے میں آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں صرف ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، اور اس کے آپشنز بھی ہیں ساتھ، رمضان، رجب یا شوال۔ تو آئے ہمارے اشیل بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی اشیل بھائی بتائیں گے اس کا جواب ہمیں؟ رمضان المبارک۔ ماشاءاللہ رمضان۔ اور ہارون بھائی؟ رمضان المبارک۔ ماشاءاللہ آپ دونوں نے رمضان جواب دیا، اور یہی درست جواب ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو دونوں کو اس کی برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی جو ناظرین ہیں ہمیں کال کی، اللہ پاک آپ سب کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی شام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل